الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہی رکوع کی 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی اور اس کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے اس آیت کا شان نزول بھی، اس رکوع کا شان نزول بھی آپ لوگوں کو بتلایا تھا، اور جو سب سے پہلی چیز تھی وہ ایمانیات تھی، اور ایمان باللہ تھا۔ ان فی خلق السماوات کی ایمان باللہ، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پہچان لے۔ اس کے بعد یعنی جس نے آیات آفاقی دیکھی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن صرف آیات جو آفاقی ہے، آیات انفسی ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اب یہ رب کو پہچاننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، پھر اور غور و فکر کرے گا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، پھر واپس غور و فکر کرے گا، تو اس سے ایک بات اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ انسان کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اب خیر کرو گے تو آپ کو خیر کا بدلہ خیر ملے گا، آپ برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ برائی ملے گی۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خیر کا بدلہ خیر نہیں مل رہا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں مل رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ نے خیر کا کام کیا پھر بھی آپ کے ساتھ برائی ہو رہی ہے، آپ نے برا کام کیا لیکن آپ کے ساتھ خیر ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا عالم چاہیے کہ جہاں انصاف ہو، کیونکہ دنیا انصاف کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں آج، پوری دنیا میں، ہمارے یہاں تو سمجھے ہم پوری دنیا میں آج انصاف کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اب انسان غور و فکر سے اپنی وَيَتَفَكَّرُونَ، پھر غور و فکر سے وہ پتہ لگائے گا کہ نہیں، جب دنیا میں یہ نظام قائم نہیں ہے انصاف کا، اور خیر کے بدلے خیر اور شر کے بدلے شر، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دوسرا عالم رکھا ہے کہ جہاں اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اب یہ جو دوسری بات بیان کی تھی کہ اس سے ایمان بالآخرت آ گیا، کہ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ہم جائیں گے اور ہمارے عمل کا بدلہ ہم کو وہاں، خیر کا خیر اور شر کا شر، وہاں بدلہ ملے گا۔ پھر دعا بیان ہوئی تھی، 4 آیت 4 دعا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب جو یہاں سے جو 6 آیتیں ہیں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، کہ یہ صحابہ کرام اتنے اعلیٰ درجے کے تھے، اتنی قربانیاں انہوں نے دی تھی، اور اتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دعا ان کو تلقین کی، حالانکہ بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن صحابہ کی زبان سے یہ کہلوایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا کا قبول کرنے کا اعلان فرمایا، فاستجاب لهم ربهم، کہ اللہ نے فوراً، کوئی تاخیر نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے تو ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قبول فرمایا، فاستجاب لهم ربهم، کہ تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، فاستجاب لهم ربهم، اور پھر فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اور یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث دونوں کو الگ بیان کیا ہے، ورنہ عامتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ مذکر کے صیغوں میں ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر عورت داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے احکام ہیں، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو وہاں تو عورت کا ذکر ہی نہیں ہے، تم پر ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ مذکر اور مؤنث عورت کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے مردوں کے اعمال بھی اور تمہاری عورتوں کے اعمال بھی۔ تو اس سے مساوات جو ہے، آج جو دنیا میں عورت کو مساوات کا جو درجہ دے کر جو برائی کی ہے اور ہمارے معاشرے کو تتر بتر جو کر دیا ہے، وہ مساوات ایک الگ چیز تھی اور اسلام اس کا قائل نہیں، لیکن اسلام نے اخلاقیات کے اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ مساوات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے کہ عورت بھی جتنا عمل کرے گی اسی کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا، مرد بھی جتنا عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کو عمل ملے گا، اس کا جزا اس کو ملے گی۔ عورت جتنی برائی کرے گی اسی کے مطابق اس کو برائی ملے گی، مرد جتنی برائی کرے گا اس کے مطابق اس کو برائی ملے گی۔ تو اخلاقیات کے اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے، یہ انسانیت کی جو شخصیت ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں اسلام نے ہی سب سے پہلے عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہم پر الٹا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، عورتوں کو مرد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ بالکل برابر ہے، یعنی انسانی شرف میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے انسان ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی ایک مرد جیسے انسان ہے ایسے ہی ایک عورت انسان ہے، اور ایک مرد کے جتنے انسانی اعتبار سے جتنے حقوق ہیں اتنے ہی حقوق عورت کے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا انتظامی امور ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا انتظامی خاندانی جو امور ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فائز فرمایا۔ اور ان نالائقوں نے، ان دوسری قوموں نے جو اخلاقیات کا جو نظام تھا اس میں تو عورت کو مساوات نہیں رکھا، انسانیت کا جو نظام ہے اس میں بھی عورت کو ان حقوق نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے آپ جو تاریخ جانتے ہیں اور جو دنیا کے حالات جانتے ہیں تو عورتوں کو پورے حقوق نہیں مل رہے ہیں انسانیت کے اعتبار سے۔ اور جو ہمارا قانونی یعنی جو گھریلو ہمارا نظام تھا، ہمارا جو خاندانی نظام تھا، اس میں اب اس کو برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ اس کو برابر مساوات کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے نظام کو تتر بتر کر دیا۔ حالانکہ اسلام اس کا قائل نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر عورت کو الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، کوئی عورت اپنی محنت سے اور اس سے وغیرہ کر کے مرد کی طرح طاقت بنا لے، وہ ایک غیر الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے فطرتی طور پر اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ مرد والے کام کرے، اور مرد کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ عورت والے کام کرے۔ اب تو مساوات تو جسمانی مساوات کر کے دکھا دو تم مرد اور عورت کی، تم کہتے ہیں ہر چیز میں مساوات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی دونوں کو الگ کر دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما کر
کہ عمل کے اعتبار سے، یعنی جو مقام پر عمل کے اعتبار سے مرد پہنچ سکتا ہے اس مقام پر عورت بھی عمل کر کے پہنچ سکتی ہے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ہیں ہماری امت میں، تو اس کے سامنے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیقہ کے درجے پر ہے، حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ کے درجے پر ہے، فرعون کی بیوی آسیہ وہ بھی صدیقیت کے مقام پر ہے۔ تو عورت اگر اپنے اعمال کے اعتبار سے، دنیا میں آپ جنت میں ہم دیکھیں گے لاکھوں انسان دیکھیں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کہ لاکھوں مرد اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت کو مساوات رکھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں فرمائی۔ تو یہ آیت کریمہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ مرد بھی اسی رحم سے پیدا ہوتا ہے، وہی باپ کا نطفہ ہے، اور عورت بھی اسی باپ کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اسی رحم سے پیدا ہوئی ہے۔ تو کیسے فرق آپ کر لیں گے اخلاقی اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے؟ بعضکم من بعض۔ اب یہ عمل کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے سب سے اعلیٰ درجے پر تھے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ نے کیوں قبول فرمایا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اور صحابیات کے یہ جو مقام ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ کیا قربانی دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے؟ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ سب سے پہلی ہجرت جو ہوئی ہے حبشہ کی، تو اس میں بھی جتنے مردوں نے شرکت کی ہے اس میں عورتوں نے بھی ہجرت کی۔ تو اس آیت کے زمرے میں یہاں بھی عورت داخل ہے مردوں کے ساتھ، فالذین ہاجروا۔ اس کے بعد وہ جو ہجرت تھی پہلی حبشہ کی جو ہجرت تھی، تو وہ فرض کے درجے کی ہجرت نہیں تھی، بلکہ مکہ کے جو حالات دھیرے دھیرے بگڑنے لگے تھے اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ اجازت دی تھی کہ آپ جو جا سکتا ہے اور جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مشورہ کر کے یہ بات طے کی تھی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو کہ وہاں کا بادشاہ بہت اچھا ہے، تو حبشہ کی ہجرت یہ وہاں سے ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک بات درمیان میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں غلطی ہے اور بہت سالوں سے چلتی ہے، کہ ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں تعارفی بات جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ حبشہ والوں نے دین کی مدد نہیں کی اس لیے وہاں سے دین نہیں پھیلا۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ وہ بہت مدد کی ہے، شاہ نجاشی نے بہت مدد کی ہے، اور آخر میں وہ خود بھی اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ یہ ہجرت کے واقعے میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اور ام حبیبہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی، لیکن ان کا شوہر شرابی تھا اور اس وقت شراب حرام نہیں تھا، لیکن وہ غلط یعنی بہت زیادہ شراب کے عادی تھے وہ، تو انہوں نے وہاں جا کر بھی حبشہ جانے کے بعد بھی ایسی صحبت اختیار کی عیسائیوں کے ساتھ، اور وہ اس میں مبتلا ہو گئے اور پھر ایمان سے نکل گئے۔ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، اور وہ ایمان سے خارج ہو گئے اور عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تب تک وہ یہ وہیں تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ بھی حبشہ کی ہجرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ مدینہ تشریف لائے، تو وہ تو وہیں تھے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح فسخ کیا ہے تو شاہ نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے پیغام بھیجا تھا، اور شاہ نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھوایا تھا اور مہر بھی اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ تو ہم کیسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ حبشہ والوں نے ہجرت، مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی تو حبشہ والوں نے دین کی مدد نہیں کی؟ بہت مدد کی، اور کہا کہ میں کسی قیمت پر مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب مشرکین مکہ جب گئے تھے وہاں مسلمانوں کو لینے کے لیے واپس،
تو کہا کہ کسی قیمت پر بھی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہم خاموخواہ کیوں کہے ایسا کہ حبشہ والوں نے ہجرت کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ مدینہ کو مرکز بنانا تھا اور مدینہ کی ہجرت فرض تھی۔ یہ اللہ کا حکم آیا کہ نبی اس وقت تک اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے، مشہور واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ اپنی قوم کو دعوت دی اور پھر عذاب سے ڈرایا، تو تھوڑی عذاب آنے میں تھوڑی دیری ہوئی تو بغیر اجازت کے چلے گئے، ہجرت کر لی وہاں سے، اور پھر جو معاملہ ہوا کشتی کا اور سمندر کا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، تو نبی کو اجازت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف حکم نہ آ جائے ہجرت کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو مدینہ بھیجتے ہیں، چپکے جو صحابہ ایمان والے تھے سب کو بھیجتے رہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق بار بار پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی چلے؟ تو کہا نہیں ابھی حکم نہیں آیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے؟ تو کہا نہیں ابھی حکم نہیں آیا۔ پھر حکم آیا جب نبی اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ فالذین ہاجروا کہ ہجرت کرنے میں بھی مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ یہ جو میں آیت کی جو یہ خاص جز ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، یہ ہم لوگوں پر بالکل فٹ ہو رہے ہیں، اس لیے میں آپ اس کو غور دھیان میں رکھیں کہ سب سے پہلی جو صحابہ نے قربانی دی فالذین ہاجروا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا یہ آسان نہیں ہے۔ جن لوگوں پر حالات آ رہے ہیں ہم ان کو دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا حالت ہوتی ہے نا۔ اپنا بنایا گھر ہے، اپنی بستی ہے، آپ کو کوئی مارے گا، پیٹے گا، گھر سے نکالے گا، آپ کے گھر کو توڑ دے گا، آپ کے گھر کو لوٹ لے گا، اور آپ کو وہاں سے روانہ ہو جانا، ہجرت کرنا یہ کوئی آسان۔ اسی لیے جو گناہ کی معافی ہے کہ اللہ بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ جو کفر سے ایمان میں داخل ہو۔ ایک آدمی ایمان والا نہیں تھا لیکن وہ ایمان لے کر آیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آدمی حج مبرور، جس کی حج قبول ہو گئی تو وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے وہ جنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہجرت ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ یہ ہجرت جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور آج ہم پر بھی یہ حالات آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی جگہوں سے، اپنے گھروں سے ہجرت کے موقع اب آ رہے ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، ایذائیں دی گئی۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے کہ مکی جو حالات ہیں، مکی جو زندگی ہے مسلمانوں کی، کہ وہاں مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اس میں بھی عورت شریک ہے، ظلم و ستم میں وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اس میں بھی عورت شریک ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور میرے راستے میں جو تکلیفیں دی گئی اس میں بھی مرد اور عورت دونوں شریک تھے۔ اسی لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، حضرت عمار کے والد صاحب، سب سے پہلی اسلام کی شہادت اس جوڑے کی ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اس میں بھی عورت کیا ہے؟ برابر سے مردوں کے ساتھ شریک ہے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اب یہ وَقَاتَلُوا کا جو لفظ ہے اس کی میں وضاحت آپ لوگ زیادہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اشارے میں، تو اس میں بھی عورت اس اعتبار سے شریک نہیں ہے کہ عورت پر جہاد کے لیے نکلنا فرض نہیں ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے آئے، جیسے جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ خبر جب مدینہ پہنچی ہے تو بہت ساری عورتیں مدینہ سے بھاگ کر جنگ احد کے میدان میں پہنچی ہیں اور زخمیوں کا انہوں نے مرہم پٹی وغیرہ کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائی تھی۔ تو وقاتلوا وقتلوا اور قتل کی گئی، تو قتل کی گئی میں بھی قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، اس میں مرد اور عورت اس میں بھی شریک ہے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی عورتیں شہید ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اوپر اس وقت جو حالات ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ فرمایا ہے، نصرت کا یہاں وعدہ نہیں فرمایا،
یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کہ میں ضرور بھی ضرور لازماً تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے درجے پر پہنچے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، صحابیات ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور بھی ضرور لازماً ان کو داخل کروں گا جنت میں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی کام میں دیکھو انبیاء کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء ہے، اس کے بعد صالحین ہے۔ تو انسان یہ مرکب ہے خطایا اور نسیان سے، غلطی سے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے کچھ لغزش، کچھ کوتاہی ہوتی رہتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ تو جو اب اس سے ایک بات ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی دو طرح کے اعمال ہیں۔ ایک تو ہے کہ آدمی دینی اعتبار سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ نوافل کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور پورا ایک خانقاہ کا جو اصول ہوتا ہے، خانقاہی اعتبار سے آدمی چل رہا ہے، تو اس میں تو وہ بہت سارے گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ کرنا نہیں ہے، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی وہ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی وہ اپنے آپ کو وہ بھی ضروری ہے۔ دیکھو یہاں سے کوئی میری اس بات سے یہ نہ کہنے لگ جائے، لوگ ہیں نا ایک بات پکڑ لیتے ہیں اور 10 بات چھوڑ دیتے ہیں، کوئی یہ نہ پکڑ لے کہ خانقاہ کا نظام صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی ضروری ہے، ہمارے قلب کی صفائی کے لیے وہ بھی ضروری ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جب عوام سے جب آدمی کا اختلاط ہوتا ہے تو بہت ساری کدورت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی صفائی کے لیے حضرت اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتے تھے، وقت گزارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں جو عوام کے ساتھ، یعنی آدمی جب لوگوں سے ملتا ہے تو کسی سے معاملات ہوتے ہیں، آگے پیچھے لڑائی جھگڑا، یہ وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں تو ہماری کتنی لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہونے والی ہیں، یہ انسان ہے اور اس میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کدورت کو پیدا کرنے کے لیے اب کسی شیخ کی ضرورت ہے، کسی بزرگ کی ضرورت ہے، کسی سے ہمارے نسبت کی ضرورت ہے کہ وہ نسبت کی وجہ سے ہم اس کدورت کو دور کر دیں۔ تو یہاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جو یہاں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کے بارے میں ذکر ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ آدمی جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، کیونکہ وہاں تو کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو، خانقاہ میں وہاں تو آپ کو اللہ اللہ کرنا ہے، تو وہاں آپ سے گناہ کم ہوں گے۔ لیکن جب آپ چلے میں نکل رہے ہیں، آپ 3 دن جا رہے ہیں، آپ 4 مہینے لگا رہے ہیں، آپ گشت میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہے گا تیرے کو کیا ہے، میں ہی ملتا ہوں، بہت سارے معاملات ایسے پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں انسانوں سے لغزش کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ تو دینی امور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں جو تکالیف وغیرہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو کیا کر دیں گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تم کو جنت میں داخل کر دیں گے، ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اور یعنی اللہ کی طرف ہی بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور سب سے بہترین ثواب اللہ ہی کے پاس ملتا ہے۔ اس میں ایک خفیہ اشارہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنے دوستوں سے، اپنی محبوب چیزوں سے آدمی دل لگاتا ہے۔ یعنی ایک مثال اس کی سمجھ لو کہ ایک باپ ہے، اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے لگا دیتا ہے، 20 سال 25 سال 30 سال لگا دیتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لو لگانے کی چیز، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لو لگانے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آدمی اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے پڑوسیوں سے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ایسا نہیں سمجھے کہ بھائی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، نہیں، وہ تو جو ہمارے اخلاقیات اور ہمارے معاشرت کی جو چیز ہے وہ تو ضروری ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہے اس کو ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق،
اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہنوں کے حقوق، وہ سب کو تو ادا کرنا ہے، لیکن حقیقت میں اپنا دل لگانے کی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہاں سے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ملے گا، وہاں سے کبھی آپ کو دکھ نہیں پہنچے گا، ورنہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ لے لو، کبھی نہ کبھی آپ کو وہاں سے کچھ نہ کچھ تکلیف اور کچھ نہ کچھ دکھ آپ کو پہنچنے والا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، کہ اللہ ہی کے پاس ہے سب سے بہترین بدلہ اور سب سے بہترین جزا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ اب جو آگے آیت ہے لا یغرنک، سوچا تھا پورا ہو جائے گا رکوع، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اب جب آدمی یہ کام کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، دینی وغیرہ کام کرتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، نماز روزہ رکھتا ہے، شریعت کی پوری پابندی کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی پریشان حال رہتا ہے، اور دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے نا، دنیا کا نظام ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں اور برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں بھی یہی حالات تھے، مدینہ میں بھی مسلمانوں کے یہی حالات تھے کہ مشرکین کے پاس، کافروں کے پاس بڑے بڑے ساز و سامان ہے، جاہو سلطنت ہے ان کے پاس، جو دوسری حکومتیں وغیرہ تھیں ان کے پاس سب چیزیں تھیں، اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان کے پاس دیکھو آپ مالی اعتبار سے دنیا کی تمام فراوانیاں اور کیا کیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ان نعمتوں میں وہ پل رہے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ایک داعی محنت کرتا ہے، چاہے 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے، ایک عالم ہے وہ محنت کر رہا ہے لوگوں میں، ایک دیندار لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کی حکموں کی پوری پابندی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پوری پابندی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان حال ہے۔ تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ لوگوں کا دنیا میں پھرنا پلٹنا کہ آج یہاں ہے آج وہاں ہے، اور یہ ریلی نکل رہی ہے اور وہ ریلی نکل رہی ہے، اور یہ پروٹوکول ہے اور یہ پروٹوکول ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جو ان کا جو نظام ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی جاہو جلالی ہے، اور پرائیویٹ جیٹوں میں پھرنا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے، آپ سب اس کو سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ شہروں میں ان کا گھومنا کہ آج فرانس میں ہے، پھر جرمن میں ہے، اور پھر یورپ میں ہے، اور پھر افریقہ میں ہے، اور پھر کہاں ہے، پوری دنیا میں جو سفر ان کے ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، ہم کو پریشان نہ کریں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو متاع قلیل، کہ یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اصل کا جو حقیقی جو ٹھکانہ ہے ان کا وہ جہنم ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور وہ بہت برا گھر ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو رکوع میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا تھا، تو اس رکوع کے اعتبار سے اور یہ ایمانیات کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، تو یہ ایمان لانے کے بعد ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی محنت کے لیے ہم فکر کرتے رہیں۔ جو اصل مقصد ہے اس رکوع کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو دوڑ بھاگ ہے صبح سے شام تک کی ہماری جو دوڑ بھاگ ہے، اس کو ہم دینی کام کی طرف ہم لاویں۔ دوسری قوموں کی طرح ہم بھی وہی رخ پر چلے جا رہے ہیں کہ ہم بھی بنگلے سے بنگلے بناتے جاوے، ہم بھی گاڑی سے گاڑی اچھی لیتے جاوے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اب بہت وقت نازک ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی اسی کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ تو اب ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے دینی کاموں کے لیے، اور دین کا غلبہ کیسا ہو، ہمارے مسلمانوں کے اندر دین کی حفاظت ہم کیسے کریں، اس کے لیے ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ رکوع کا اور 2-3 آیتیں اور رہ گئی ہیں، جس میں آخر میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا تو میں اس کے متعلق اور چند باتیں عرض کر دوں گا۔
یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہے یہ 2 جمعہ سے، اس کا نتیجہ بس یہی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ اب ہمارے لیے اب مسلمانوں کو اس بات پر اٹھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم اپنی آواز کو آہستہ آہستہ بلند کریں۔ میں اس کو بہت خلاصے سے بیان نہیں کر سکتا، ہم لوگ اشارے کنایے میں سمجھیں کہ اب قربانی کا وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، آنے والا ہے وقت۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اس کو یاد رکھو کہ ہجرت کرنا ہے، گھروں سے نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے کی تکلیفیں اٹھانا ہے۔ اس کے لیے اب ہمیں کمر کسنی پڑے گی۔ ہمارے اسلاف نے کسی ہے، پہلے 100 سال پہلے دی ہے قربانی، ہمارے علماء نے قربانی دی ہے، اور یہ ہمیں بھی قربانی دینے کا وقت آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اب تیاری کرنی پڑے گی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔